اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی خالقین میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی دعا میں جل جلالہ و امان والد نے جس طرح مجھے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے بیان اور آپ لوگوں کے سماع کے بعد مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس کو یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسرا پارہ اس کے تیسرے رکوع کے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں راہ حق کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، شہید ہو جائیں فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا، انہیں تم نے نہیں کہنا اموات، مردہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، شہید ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن وہ کیسے زندہ ہیں تمہیں اس چیز کا شعور اور عقل سمجھ نہیں ہے۔ تم نے بس اعتقاد عقیدہ رکھنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے سوال کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ پچھلے مقام پر تھا کہ تم نے ان کو کہنا نہیں ہے کہ تم نے ان کو مردہ، اور یہاں پر اس خیال کی بھی نفی ہے جو ان کے مردہ ہونے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس خیال کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے نفی فرمائی ہے، منع کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم نے یہ گمان بھی نہیں کرنا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں، اللہ یعون، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اس طرح زندہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، وہ رزق عطا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آیت کریمہ کے اندر شہید کا رتبہ، شہید کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس سے سارے شہید مراد ہیں کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے فی سبیل اللہ اپنی جان پیش کرتا ہے، خون کا نذرانہ دیتا ہے، عام شہید، یعنی کہ عام شہید بھی کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم نے ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، تو جو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام، ان کا رتبہ، ان کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا، اور آپ نے اللہ کی راہ کے اندر نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کی جان کا نذرانہ بھی، اپنے بچوں کا، بیٹوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا دین حق کی سربلندی کے لیے۔ اور جب یزید تخت نشین ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اس نے پیغام بھجوایا کہ گورنر کو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لی ہے، تو آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت کل کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر نواسہ رسول میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر رسول کی بیٹی کیا بیٹا کائنات میں روئے زمین پر اگر آج کوئی موجود ہے تو صرف کیا ہوں؟ میں ہی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم لوگ گناہ کے معاملے میں تعاون نہ کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کا معاملہ ہو، پرہیزگاری کا معاملہ ہو، اچھائی کا معاملہ ہو، بھلائی کا معاملہ ہو، اس پہ تعاون کرنا ہے۔ اگر گناہ کا معاملہ ہو، زیادتی کا معاملہ ہو، ظلم کا معاملہ ہو،
تو ہرگز بھی تعاون نہیں کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت موجود ہوں رسول کا نواسا، میرے علاوہ کوئی بھی رسول کا نواسا، تو یاد رکھنا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بائعت نہیں کر سکتا۔ یزید کو یہ پیغام بھیجوایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بائعت نہیں کرتا، جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور جس کی تربیت خاندانی نبوت کے اندر نبی کے گھر کے اندر ہوئی ہو، تو وہ کبھی بھی ظلم اور تعدی کے اوپر گواہ اور معامل نہیں بنتا، لہذا میں تیری بائعت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ آپ نے دو ٹوک الفاظ کہے تھے کہ کبھی بھی اس کی اطاعت، اس کی بائعت، اس کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ یزید کی طرف سے بار بار مطالبات آتے رہے، بار بار مطالبات آتے تھے، ادھر سے خط بھی آتے رہے، وہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان حق کے لیے اور کلمہ حق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ کو پیش کیا، لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس جگہ ہم نے تعاون کرنا ہے اور کس جگہ تعاون، اگر ظلم کا معاملہ ہو تو کبھی بھی تعاون نہیں کرنا، جان چلی جاتی ہے لیکن اس ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا۔ اگرچہ آپ کو دھمکیاں دی گئی، آپ کو بار بار بلوایا گیا، لیکن آپ نے اسی چیز کو مد نظر رکھا کہ اگر میں بائعت کر لوں گا تو لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گی، لیکن آپ نے اس وقت اسلام کو مد نظر رکھا، دین کو مد نظر رکھا، حق کو مد نظر رکھا اور حق کی پیروی کی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی عام ایسے نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر جب شہید ہونے کی خبر دے دی تھی تو ماں نے اس دن سے تیاری بھی شروع کر دی تھی، پتہ تھا کہ یہ مصیبتیں آئیں گی، یہ آزمائشیں آئیں گی، یہ امتحانات میرے بیٹے کو، میرے لشکر جگر کو، نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آئیں گے، تو تربیت بھی اسی حساب سے کی گئی تھی اور اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین پر بچپن کے اندر ہی اپنے بیٹا قربان کر دیا تھا۔ بچپن میں جب میرے آقا ایک ران کے اوپر حضرت امام حسین کو بٹھائے ہوئے اور دوسری پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بٹھائے ہوئے تھے، تو میرے آقا کبھی حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے اور کبھی اپنے بیٹے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوسہ دیتے، اور یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت جبریل امین مشاہدہ فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور آ کر عرض کریں، میرے محبوب سے جا کر عرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک آپ رکھ لیں، ایک ہمیں دے دیں۔ اب اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تھوڑی دیر کے لیے سوچنے میں لگ گئے اور سر جھکایا، سر اٹھایا اور جبریل کو فرمانے لگے ابراہیم کو لے جاؤ، حسین ہمارے پاس ہی رہنے، حسین ہمارے پاس ہی رہنے دو۔ میرے آقا نے آنے والے وقت کے بارے میں کہ میں اگر حضرت ابراہیم کی قربانی دیتا ہوں تو صرف اور صرف تکلیف کیا ہوگی، مجھے ہوگی، رنگ مجھے زیادہ ہوگا۔ اگر میں حسین کی دیتا ہوں قربانی تو حضرت امام حسین کے جانے سے سیدہ فاطمہ بھی غمگین ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمگین ہوں گے اور میں بھی کیا ہوں گا۔ تو میرے آقا نے حضرت ابراہیم کی جب قربانی دی، 30 سے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو گیا، وصال ہو گیا، تو میرے آقا تشریف فرما تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نبی رحمت، آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا یہ وہ حسین ہے جس کی خاطر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، جس کی خاطر میں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو کیا کر دیا، قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین دوڑے آئے، میرے آقا نے فرمایا حسین میرے گلے سے لگ جا، میرے گلے سے لگ جا، کیوں کہ میں نے تیری خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ امام حسین گلے لگے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو دے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو دے کر حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں اے نانا جان آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ نے ایک کی قربانی دی ہے، حسین ساروں کی قربانی دے دے گا، حسین اپنے سارے بیٹوں کی کیا کر دے گا، تیرے دین کے لیے نانا جان، دین کی سر بلندی کے لیے سر۔ اور جبریل میں آ گئے، جب میرے
حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی ولادت کے بعد شہادت ہوتی ہے، تو ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر حضرت جبریل امین لے کر آتے ہیں، اور جبریل امین میرے آقا کو آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بیٹے کو شہادت کا رتبہ عطا کرے گا، اور صرف شہادت کا نہیں، شہید ہونے کا نہیں، سید الشہداء کا رتبہ اسے ملے گا۔ یعنی بچپن کے اندر ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر شہادت مل گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے اندر ہی شہادت کی کیا ملی؟ خبر مل گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹا جائے گا اور آپ کو شہید کیا جائے گا، اور آپ کے گلے کے اوپر خنجر تلواریں چلائی جائیں گی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حضرت امام حسین کو پیار کرتے تھے تو گلے کے اوپر مسلتے تھے، گردن کے اوپر پیار کرتے تھے۔ وہ ہوتا نا کبھی کہ کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی باہر سے چوٹ لگے، وہ چوٹ والا حصہ جو ہے نا وہ سامنے کرتی ہے، اس ہاتھ کو سامنے کرتی ہے، یا کہیں چوٹ لگی ہو جسم کے اس حصے کو بیٹا سامنے کرتا ہے، ماں اور باپ بیٹے کی اس جگہ کو چون کر پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا بھی جب بھی باری آتی تھی میرے حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے۔ میرے آقا نے گویا کہ فرمایا کہ یہاں میرے حسین کو کیا لگے گا؟ خنجر، اور اس کے لیے بچپن سے تیاری کی، بچپن سے تیاری کرنی تھی۔ میرے آقا کو اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، پیار تھا نا، محبت تھی۔ میرے آقا تھا کہ ہر بندے کی نسل جو ہے نا اس کے والد سے چلتی ہے، اس کے والد سے اور اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اور میری جو نسل ہے نا وہ میری بیٹی سے یا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلے گی، اور حضور کو بڑی محبت۔ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھانی تھی، اور نماز شروع ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی، تو میرے آقا علیہ السلام نے جب سجدہ کیا نا، سجدہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا کہ ہمیں لگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقت وصال آ گیا، ہمیں ایسا لگا وقت وصال آ گیا۔ لیکن کافی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور نبی رحمت نے سجدے سے سر اٹھایا اور باقی نماز مکمل کی۔ صحابہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا سجدے لمبے کرنے کا حکم آ گیا؟ یا رسول اللہ نماز کے اندر ترمیم آ گئی، یا رسول اللہ نماز کے اندر تبدیلی آ گئی، اب ہم کیا سجدے لمبے لمبے کیا کریں گے؟ میرے آقا فرمایا صحابہ ایسی کوئی بات نہیں، یا رسول اللہ آپ نے تو سجدہ لمبا کر دیا، آپ نے اتنا طویل سجدہ کر دیا کہ ہم تو سوچ میں پڑ گئے کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کیا وجہ تھی آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ نہ تو نماز میں ترمیم آ گئی ہے، نہ سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہوا ہے، اصل میں جب میں سجدے کے اندر گیا تو میرا نواسا حسین میری کچھ کے اوپر بیٹھ گیا، میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ گیا، اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ کیوں؟ کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں تو میرا حسین زمین کے اوپر گر جائے۔ میرا کہنا ہے کہ اس لیے میں نے سجدے سے سر اٹھا، سجدہ لمبا کر دیا، اور شاید کیا کہہ رہے ہیں، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سجدہ طویل کر دیا اور آپ کی یہ گوارا نہ کیا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا حسین کیا ہو جائے زمین کے اوپر گر جائے. تو پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجدے کی لاج بھی رکھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کربلا کے اندر وہ سجدہ کیا امام حسین نے کربلا کے مقام کے اوپر کہ زمین نے سجدہ کرتے دیکھا, آسمان نے سجدہ کرتے دیکھا اور فرشتوں نے, جبریل امین نے, میکائیل نے, سارے فرشتوں نے سجدہ کرتے دیکھا اور سورج نے بھی سجدہ کرتے دیکھا اور چاند نے بھی سجدہ کرتے دیکھا, ساروں نے سجدہ کرتے تو دیکھا لیکن سجدے سے سر اٹھتا ہوا کسی نے. اور ہمارے علماء محدثین فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن ساروں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور امام حسین کی یہ شان ہے, یہ عظمت ہے کہ آپ کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن بھی آپ کا سر کس سے اٹھے گا جی؟ سجدے سے اٹھے گا. اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے بھی کیے اور اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز. امام حسین نے کہا میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں کروں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط آئے, آپ خطوں کے جواب کے اندر آپ نے تیاری کی, قافلہ چل پڑا اور قافلہ چل پڑا. آپ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, آپ کے صاحبزادے بھی دو ساتھ تھے ان کو بھیجا, حالات کا جائزہ لیا. بہرحال کوفیوں نے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی, 40,000 نے ایک دن کے اندر فائد کر لی مسلم بن عقیل کی. آپ نے خط لکھ دیا حالات سازگار ہیں آپ آ جائیں. ادھر سے یزید کو پتا چلا, اس نے کیا کیا, ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا اور وہ آیا کوفہ کے اندر, نعمان بن بشیر کو معزول کیا, خود بیٹھ گیا اور اس نے راتوں رات ہی سارے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا. مسلم بن عقیل نے اگلی جماعت کروائی. جب جماعت کروائی تھی تو لوگ 40,000 پیچھے تھے. جب لوگوں کو پتا چلا کہ ہمیں کیا کر دے گا, یزید ہلاک کر دے گا, ہمارے بچوں کو ہلاک کر دے گا اور ہمیں کیا کر دے گا جی, ساری جائیدادیں چھین کر ہماری ہمیں بیجار و بدکار چھوڑ دے گا. آپ کی تکبیر تحریمہ کے وقت 40,000 سلام پھیرا تو کوئی بھی پیچھے اکیلے کھڑے تھے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلا, آپ آئے اور آپ جب آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لاشا مبارک ہے اس کو کوفہ کی چوک کے اندر لٹکا دیا گیا. کس کی اطلاع دی کہ آپ کے اس بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کو لٹکا دیا گیا ہے کوفہ کے چوک کے اندر. آپ فرمانے لگے کہ مجھے بتلاؤ میرے بھائی کا سر کٹا تو ہوا تھا, جھکا ہوا تو نہیں تھا نا, سر کٹا ہوا تھا. آپ چل پڑے. بڑا جب کربلا کا مقام آیا, 8 محرم الحرام ہے, بڑی لمبی تھی, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, آپ کے رفقا آپ کے ساتھ ہے, باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے ساتھی تھے ان کو بھی آپ نے خطاب کیا. ان کا جس نے جانا ہے چلا جائے, جس نے جانا ہے چلا جائے. یزید کو میری صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے, آپ رات کا وقت ہے, سارے احباب آگے سامنے موجود ہیں, ساروں کو خطبہ دیا. فرمانے کہ جس نے جانا ہے چلا جائے. کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا, کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا. آپ نے سوچا شاید ایسی بات ہے شرما رہی ہیں, کیا ہے روشنی ہے نا دیے کی, چراغ کی روشنی ہے, کوئی اٹھ کر جانا نہیں چاہتا کہ دوسرا ساتھ والا کیا کہے گا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسین امام علی مقام نے فرمایا کہ اے بیٹا علی اکبر چراغ بجھا دے, شاید شرمندہ ہوتی ہیں اٹھ کر جانے سے کہ ہم نظر آ جائیں گے. تو امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت شہزادہ علی اکبر نے چراغ گل کیا, تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا. پہلے تو لوگ بکھر کر بیٹھے ہوئے تھے, جب چراغ جلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے جو احباب تھے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے اور فرمانے لگے اے نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین, ہم آپ کے پاس جانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ جانے دینے کے لیے آئے تھے. ہم جانے قربان کرنے کے لیے آئے تھے, ہم آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. ادھر سے یزیدیوں نے کوفیوں نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا, پانی بند کر دیا, آلے رسول کے اوپر پانی بند کر دیا. جب پانی بند ہو گیا ادھر سے وہ پکار رہے تھے کوئی آئے لڑنے کے لیے, ایک ایک گیا. حضرت شہزادہ علی اکبر بھی گئے, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی آپ نے پیش کر دی. حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی قربانی پیش کی. آپ کی باری جب آئی نا
حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا جان کے پاس آئے. آپ کے بھتیجے تھے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے. اجازت طلب کی, چچا جان مجھے اجازت دیں, میں ان کے مقابلے میں جا کر لڑتا ہوں, میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا اور آخری دم تک لڑتا رہوں گا, اور ان کی مجال نہیں کہ حسن مجتبیٰ کے لخت جگر کا مقابلہ کر سکیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ اے بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی, میں تجھے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تو جا, تجھے اجازت کیسے دے سکتا ہوں, میں تجھے اجازت نہیں دیتا. امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا والد نے ایک تعویذ ان کے بازو کے پر باندھا ہوا تھا, اور یہ وصیت کی ہوئی تھی, کہا ہوا تھا اے بیٹا جب مشکل وقت ہے تو اس کا تعویذ کو کھولنا, جو مشکل ہوگی اللہ ڈال دے گا, اور اس پر عمل کرنا. حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا نا تو لکھا ہوا تھا ایک چیز, کیا چیز, کہ اے بیٹا کہ جب تیرے چچا کے اوپر مشکل وقت آئے نا تو پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا, چچا سے پہلے قربان ہو جانا. وہ تعویذ لے کر امام حسین کے پاس قاسم بن حسن کہنے لگے چچا دیکھیں میرے والد نے تعویذ لکھ کے دیا تھا, یہ بات لکھ کے دی تھی, یہ مجھے وصیت کی تھی کہ چچا سے پہلے شہادت ان کے اوپر قربان ہو جانا, ان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینا. امام حسین نے اجازت دے دی. اب تو اجازت دینی بنتی تھی, کہا ماں سے مل کر جانا. قاسم بن حسن کو ماں سے ملا, ماں کو کہنے لگا ماں میں جا رہا ہوں قربان ہونے کے لیے, میں جا رہا ہوں اپنے چچا پر اپنی جان لٹانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں کہنے لگے بیٹا یاد رکھنا ماں کی ایک بات, اب ماں کسی کے لیے کوئی وصیت کرتی ہے, آج کے میں کوئی وصیت کرتی ہے, لیکن اس ماں نے کیا کہا, قاسم بن حسن کی ماں کہنے لگی بیٹا یاد رکھنا تیری ماں جب تو شہید ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کرے گی, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی. اے بیٹا اگلی بات یاد رکھنا, جتنے بھی تیر لگے سارے تیر سینے کے اوپر کھانا, پیٹھ کے اوپر کوئی بھی تیر نہ کھا کر آنا, سینے کے اوپر تیر کھا کر آنا. تو قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اب لڑنے کے لیے. اب لڑنے کے لیے جب گئے تو حملہ آور اس طریقے سے ہوئے کہ آپ کی تلوار چل رہی تھی تو لائنوں کے یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے قد سے جدا ہو رہے تھے. آپ جاتے لشکر کوفے کا آگے, یزید کا آگے, آپ پیچھے پیچھے, کوئی بھی آپ کے مقابلے میں آتا وہاں سے جہنم ہو جاتا, آپ اس کا سر کاٹ دیتے. ارزق پہلوان تھا, 10,000 دینار تنخواہ لیتا تھا. عمر بن سعد کہنے لگا کہ جو اتنی تنخواہ لیتا ہے تو اتنا بہادر ہے, تیرا شعلہ ہے, تو جانا اس کا مقابلہ کر. قاسم بن حسن کے بارے میں کہنے لگا نہیں یہ بچہ ہے, میں اس کے مقابلے کے لیے نہیں جاؤں گا. عمر بن سعد کہنے لگا تو سمجھتا بچہ ہے, اور یہ تو شیر ہے محمد رسول اللہ کا, یہ شیر ہے حسن کا, یہ شیر ہے امام حسین کا, یہ شیر ہے مولا علی کا, یہ شیر ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. بہانے بازی نہ کر, اس کے مقابلے میں جاؤ, تجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کتنی طاقت دی ہے, کتنی طاقت. وہ عمر بن سعد کہہ رہا تھا. حضرت کہنے لگا نہیں پہلے میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا, 4 بیٹوں کو بھیجا. امام قاسم, حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کے بعد کیے ساروں کو واسطے جنت. ارزق پہلوان آ گیا, اب آنا تھا اس نے, وہ آ گیا. اس کے مقابلے میں قاسم بن حسن کے مقابلے میں جب وہ آیا, اب منظر کیا ہے کہ حضرت امام حسین حضرت قاسم کو دیکھ رہے ہیں, ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوتا ہے, اور حضرت زینب حضرت امام حسین کو دیکھ رہی ہیں, اور حضرت امام قاسم بن حسن کی والدہ آپ مسلح پر بیٹھ کرنا حضرت زینب کو دیکھ رہی ہے. یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں حضرت قاسم پر, سیدہ زینب کی نظریں امام حسین پر, اور آپ کی والدہ کی نظریں حضرت زینب کے اوپر. ایک رابطہ بنا ہوا ہے, تار بندی ہوئی ہے, اور حضرت قاسم لڑ رہے ہیں. ارزق کو بھی واسطے جہنم کیا. عمر بن سعد کہنے لگا ایسے نہیں, یہ کام ایسے نہیں ہوگا, مل کر حملہ کرو. یہ محمد عربی کا شعر ہے, یہ حضرت مجتبیٰ کا شعر ہے, مل کر. اور جب مل کر حملہ کیا ساروں نے, تو پیاس سے بھی نکھال تھے, پیاس بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. اور حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب ساروں نے مل کر حملہ کیا, کوئی تلوار چلا رہا ہے, کوئی نیزہ چلا رہا ہے, کوئی تیر برسا رہا ہے. حضرت قاسم بن حسن جب گھوڑے سے گرے میدان کے اندر, امام حسن رضی اللہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ٹیلے سے گرے, سیدہ زینب دروازے میں گری, اور آپ کی والدہ سجدے کے اندر گری کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا ہے. علی اصغر کی باری آتی ہے,
تو آپ حضرت علی اکبر کا لاشا لے کر ابھی خیمے کے اندر جاتے، علی اکبر کو بھی جب شہید کیا گیا، علی اکبر کی شہادت یہ تھی کہ جب آپ والد سے اجازت لے کر میدانی کارزار کے اندر یا لڑنے کے لیے گئے نا، تو آپ جب تلوار چلا رہے تھے کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی سامنے آنے کے لیے، کسی کی بھی ضرورت، اور آپ کو ایک کو کاٹ کاٹ کر جہنم کے اندر پھینک رہے تھے، آخر پیاس سے نڈال ہو گئے، کہنے لگے بابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے اس فوج کے لیے میرا علی اکبر ہی کافی ہے اکیلا۔ اور علی اکبر وہ تھا کہ مدینہ والوں کو جب رسول اللہ کی یاد آتی، مدینہ والے جب رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتے تو امام حسین کو کہتے ہیں اے حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو سامنے کر۔ علی اکبر جب سامنے کرتے تھے تو میرے آقا کا چہرہ نظر آتا تھا، حضور کی زیارت۔ یہ شہزادہ علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان، 18 سال کا کڑیل جوان جب ماں سے اجازت لے کر میدان کارزار میں گیا، ہر ایک کو واسطے جہنم کر رہا ہے، کیا ہے؟ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں، بیٹا کہتا ہے بابا جان تھوڑا سا پانی مل جائے، پانی مل جائے تو میں ان کو اکیلا ہی کافی ہوں، بعد میں جہنم کر دوں گا۔ امام حسین کہنے لگے بیٹا صبر کر، صبر سے کام لے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا نانا حوض کوثر پر تیرے لیے جام لے کے کھڑا ہوا ہے، حوض کوثر پر جام انتظار کر رہا ہے، نانا جان انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب مجھے پیاس لگتی تھی بچپن کے اندر، میرا نانا مجھے زبان چساتا تھا، اے بیٹا علی اکبر آج تو میری زبان چوس لے، میری زبان چوس لے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان چوسی، دوبارہ میدان جنگ ہے۔ اب دیکھیں کڑیل جوان 18 سال کا ہو، باپ اس کی شہادت دیکھ رہا تو جگرا نہیں چاہیے اس کے لیے، اتنا بڑا جگرا امام حسین کا کڑیل، اور سونا ان سے سونے پہ ہو سکتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ اتنی نورانی شخصیت، اتنے سونے چہرے، اتنے پیارے چہرے، ان سے زیادہ کوئی خوبصورت کائنات میں ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ اچھا کائنات میں ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ پیارا کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ نیک و پرہیزگار متقی بتائے کائنات میں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے بیٹے کی جب بندہ قربانی دے رہا ہو تو باپ کا جگر میں 18 سال کا کڑیل جوان جب اس کے اوپر ساروں نے حملہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے، اپنے شہزادوں کو گود میں اٹھایا، اور شہزادے نے ایک نظر بابا کو دیکھا اور کہنے لگے ابا جان اب مجھے اجازت دیں، اللہ نے چاہا تو اب جنت کے اندر ملاقات ہوگی، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ امام حسین شہید ہو گیا، آپ کے بیٹے علی اکبر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، اور پڑھ کر جب خیمے میں لے کے گیا تو سوچے کیا حالت ہوگی، کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کتنا دکھ ہوگا، کتنی بڑی داستان چھوڑ کے گیا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابھی ان پر رکائے ہے تو علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، علی اصغر 6 ماہ کا ننگا بچہ، آپ کی والدہ کہنے لگی علی اصغر کی اس کو لے کر جائیں، بیٹے تو چھوٹے ساروں کو پیارے ہوتی ہیں، ظالم کو کسی کو رحم آ جائے، میرے علی اصغر کی پیاس اتنی زیادہ ہے، آپ کے لب خشک ہو رہے ہیں، زبان بار بار نکالتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ اس کو لے کر جائیں شاید کسی کو ترس آ جائے۔ امام حسین حضرت زینب اور علی اصغر کی والدہ کے کہنے کے اوپر حضرت علی اصغر کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، اور لے کے جا رہے ہیں یزیدی فوج، عمر بن سعد اور اس کے جتنے بھی چیلے تھے، کہنے لگے لگتا ہے امام حسین صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھو اپنی گود کے اندر قرآن اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب علی اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے علی اصغر کے سامنے کیا، او ظالمو تم میرے نانے کا کلمہ پڑھتے ہو، ظالمو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں حسین ہوں، اور تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نانا نے کیا فرمایا تھا جس کا تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ارے یہ پھول، یہ میرا چھوٹا سا پھول، اس پر رحم کرو، کیا کہ یہ بچہ ہے اس پر تو سارے رحم کرو، پیار کرو اس کو، اس لیے تھا کہ ان کو ننگا کرنا تھا، بتانا تھا کہ انہوں نے علی اصغر پر بھی رحم نہیں کیا، علی اصغر کے اوپر۔ امام حسین نے کہا اس کو تھوڑا پانی دے دو، 2 گھونٹ پانی دے دو، اس کی زبان دیکھی نہیں جاتی، ہونٹ دیکھی نہیں جاتی، جسم دیکھا نہیں جاتا، بجائے اس کے کہ وہ پانی دیتے، ایک بدبخت شکی القلب ہرمل نے ایک تیر مارا، اور وہ تیر شہزادہ علی اصغر کے گلے سے ہوتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا کر لگا۔ علی اصغر خاموش ہو گئے، آپ نے بازو سے تیر نکالا، علی اصغر کا خون لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک، اے مالک تو 6 مہینے کا علی اصغر لے کر بھی راضی ہے تو میں دے کر بھی راضی ہوں علی اصغر، اے مالک تو اگر اس کی قربانی سے راضی ہوگا تو حسین اس کی قربانی دے کر بھی کیا ہے
راضی ہے مالک، تو راضی ہوگا، تیری رضا کے اندر کیا ہے؟ ساری کامیابی ہے۔ جس ہونا میرے دکھ وچ راضی تھے، سکنور چلے اس کی بھی قربانی دے گی۔ اپنی باری جب آئی نا، امام حسین تیار ہو گئے، امام حسین تیار ہو کر میدان کاثار کے اندر گئے، آپ لڑنے کے لیے گئے، تو آپ نے بھی کیا کیا؟ ایک ایک کو تلوار کے ذریعے سے واسطے جہنم کیا، اور واسطے جہنم کرتے جا رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی سامنے آتا ہے ایک وار سے سر قلم کر دیتے ہیں۔ کرتے کرتے امام حسین نہر فرات کے کنارے کے اوپر پہنچ گئے، ایسے چلو بھرا نا پانی کے لیے، تو شہزاد علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی، اور سادات کرام مستورات کی پیاس یاد آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلو کے اندر پانی بھرا ہے کہ ایک شکی القلم نے تیر مارا، اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اندر لگا، اور خون نکلا اس پانی کے اندر، پانی لال ہو گیا، آپ نے چھوڑ دیا، اور آپ ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ سنان بن انس نے تلوار ماری آپ کے سر کے اوپر، خالد بن یزید نے آپ کو دھکا دیا، آپ گر پڑے۔ جب آپ گرے تو ایک شکی القلم نے نیزہ لیا، امام حسین کے سینے کے اندر گاڑ دیا، اور جب امام حسین کو وہ نیزہ لگا، امام حسین پھر کھڑے ہوئے، ادھر شمر آ گیا، شمر آپ کے سر پر سوار ہونے لگا۔ آپ نے پوچھا تو کون؟ کہنے لگا شمر۔ فرمانے لگے اپنی قمیض کے اندر سے دکھا۔ اس نے دکھایا تو برس کے داغ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا حسین تجھے جو قتل کرے گا وہ کوڑے مغز والا ہوگا، اس کے جسم پر نشانات ہوں گے۔ امام حسین نے جب نشانات دیکھے تو پکار کہنے لگے اے نانا جان، آپ نے سچ کہا تھا، یہ وہ شکی القلم ہے۔ آپ ہمارے کے پیچھے ہٹ، مجھے سجدہ کرنے دے۔ آپ نے سجدہ کیا اور کہنے لگے اے مالک، میں علی اکبر بھی دے کر راضی، میں علی اصغر بھی دے کر راضی، میں قاسم بن حسن دے کر بھی راضی، میں اون محمد دے کر بھی راضی، میں مسلم بن عقیل بھی دے کر راضی، مالک میں اپنی جان دے کر بھی راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تو بھی راضی ہے یا نہیں راضی؟ تو پھر صدا گویا کہ یہی آنے لگی کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور سجدے اور نے بھی کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، جس پر خدا کو بھی۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اس قتل تو شہید تو امام حسین ہوئے، مر یزید کیا، مر کون کیا؟ یزید، نام یزید کا ختم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کی جو قربانی ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کربلا کے بعد کیا ہوا؟